پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے نعرہ رہا ہے روٹی کپڑا مکان. روٹی کپڑا اور مکان مانگ رہا ہے ہر انسان. لیکن آج بھی ہم دیکھتے ہیں لوگ غریب سے غریب ہوتے جا رہے ہیں اور امیر امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے. میرا نام اقبال ساند ہے، میں پولیٹیکل ورکر ہوں اور میری ہسٹری پر نظر ہے. پاکستان کی اسپیشلی کراچی کے پولیٹیکل سینیریو میں میری بہت نظر ہے. اس وقت 12 مئی کا ذمہ دار جنرل مشرف اور متحدہ قومی موومنٹ کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا. آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی کام کر رہی ہے شہر کراچی میں، تو شہر کراچی کے لوگ آج بھی شکایت کرتے ہیں بجلی کے مسائل. شہر کراچی میں 14 16 گھنٹے، کئی علاقوں میں تو 24 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. پانی کے مسائل آج بھی ویسی ہیں. آن کیمرہ آپ سے معافی چاہوں گا. پیپلز پارٹی کا اتنا ہی کنٹرول نہیں کہ وہ ان سب چیزوں کو روک سکے. ہم اپنے تھوڑا سا الفاظوں کو ٹھیک کر لیں. آپ نے کہا بندے مار رہا ہے، وہ گھر سے بندہ مارنے کے لیے نکلا تھا. یہ تھوڑا سا غلط بات ہے. سر میرا سوال یہ نہیں ہے کہ اسلحہ لے کر کیوں آئے تھے. میرا سوال یہ ہے کہ ایم کیو ایم 12 مئی کو شارع فیصل پر کیا کر رہے ہیں. یہی اگر صوبہ سندھ میں ہوگا نا 2 دن کے بعد پرانا خاصہ، تو پھر آپ خبریں دیکھ لیجیے گا. آپ تو بات کوئی غلط لے کے جا رہے ہیں. وہ بارش کی وجہ سے نہیں ہوا، وہ سیلاب کے پانی کہاں ڈوبا. بارش کی وجہ سے ہم نے لاہور بھی ڈوبتے دیکھا، بارش کی وجہ سے ہم نے ممبئی بھی ڈوبتے دیکھا، بارش کی وجہ سے ہم نے دبئی بھی ڈوبتے دیکھا، بارش کی وجہ سے امریکہ کے شہر بھی ڈوبتے دیکھے. بس ہم چیف جسٹس کے استقبال کرنے نہیں جاتے. ہم غلط ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم مارنے کے لیے آئی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں وہ کلاشنکوف کو لے کر آئے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان کو ماریں گے. جنرل مشرف کہہ رہے ہیں کہ کراچی کے لوگوں کو ماریں گے. اب وہ خدا کے لیے یار آپ اپنی بات کو دیکھیں، آپ اپنی بات کو تھوپ نہیں سکتے مجھ پر. پیپلز پارٹی کا فیوچر برائٹ یا ڈارک؟ سر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اس وقت پاکستان کا سمبل پوری دنیا میں بن چکا ہے، اور پاکستان کے پاس بلاول بھٹو سے بہتر کوئی لیڈر موجود میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مہاجر یا سندھی میں بلا تفریق بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے خود ایک چیز آبزرو کی ہے. آپ میٹرک بورڈ میں چلے جائیں تو آپ کو تمام سندھی وہاں پہ ملیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ سندھی بہت قابل ہیں، وہ قابل قوم ہے، وہ ہو سکتے ہیں، لیکن مہاجر کیا قابل نہیں ہے یا دوسرے پٹھان قابل نہیں ہے. ایک اور ایک آج کل ایک سوچا چھوڑا گیا ہے. پہلے تو ہم صرف ایک مخصوص سیاسی جماعت سے سنتے تھے صوبوں کا، لیکن اب تو ہم سن رہے ہیں وہ پورے پاکستان بھر میں صوبے بنانے کا کہہ رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صوبے بنانا مسائل کا حل ہے یا نہیں؟ لیکن اگر اس کو ہم شوشا کے طور پہ یوز کریں کہ جی لفظ کسی کا بھی نام دے دیں، جی فلاں صوبہ، جیسے ہم اکثر کسی زمانے میں سنتے تھے مہاجر صوبہ بنے گا، تو جو مہاجر صوبہ بنانے والے تھے وہ اپنا گھر بھی نہیں بچا سکتے. آپ ڈسٹرکٹ ایسٹ کے صدر ہیں، تو آپ نے کیا کیا ڈسٹرکٹ ایسٹ کے عوام کے لیے؟ آپ نے کیا خدمات کی؟ میں جو ہے حکومتی نمائندہ تو نہیں ہوں، میں ایک پولیٹیکل پارٹی کا ایک پولیٹیکل ورکر ہوں. ایک پولیٹیکل پارٹی کا ایک پولیٹیکل ورکر ہوں اور تنظیمی اسٹرکچر کا ذمہ دار ہوں. السلام علیکم ناظرین، ایک بار پھر ایک نئی ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ حاضر ہیں. آج جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں وہ کراچی یوتھ ونگ کے صدر بھی ہیں پیپلز پارٹی کے، ڈسٹرکٹ ایسٹ کے پریزیڈنٹ بھی ہیں اور اسپیشل اسسٹنٹ ٹو سی ایم سندھ بھی ہیں. بہت ہی خوبصورت شخصیت ہیں، خوش الہان شخصیت ہیں اور بہت ہی دبنگ انداز میں گفتگو کرتے ہیں. جناب اقبال ساند صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر. اقبال بھائی بہت شکریہ، آپ نے ایک تو وقت دیا اپنی مصروفیات میں سے نکال کے. تو بلا تاخیر میں وقت کو ضائع کیے بنا میں سوال کی طرف آؤں گا. سیاست میں آنے کا کیوں سوچا؟ میں پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کروں گا اور آپ کی پوری ٹیم کا. آپ کا سوال ہے کہ سیاست میں آنے کا کیوں سوچا. ایکچولی سیاست مجھے فیملی سے ملی. میرے والد بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک ورکر تھے، چھوٹے سے عہدے پہ رہے. ان کو دیکھا دیکھی ظاہر ان کے ساتھ مختلف ایکٹیویٹیز میں جاتا رہا. شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد گڑی خدا بخش بھی حاضری لگاتے رہے. تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بائی فیملی جو ہے مجھے سیاست مل گئی. اسٹوڈنٹ لائف میں کیونکہ کورنگی میں میری رہائش تھی تو لانڈی سے اسٹوڈنٹ ونگ کی سیاست کی، ڈگری کالج لانڈی سے. یوتھ ونگ کراچی کا صدر رہا جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا. تو میرا خیال ہے کہ بائی فیملی مجھے سیاست مل گئی. تو ظاہر ہے جب آپ کہیں ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں تو آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا جاتا ہے. اور سیاست ایک ایسا سفر ہے، اگر اس کے مختلف ڈائنامکس ہیں. اگر آپ اس کو اس طرح لیں گے سیاست جو ہے وہ اس کا دوسرا نام خدمت ہے، واو الناس کی مدد ہے. ذوالفقار علی بھٹو سے ہم نے جو سیکھا وہ یہی ہے، اگر دنیا میں جنت حاصل کرنا چاہتے ہو تو عوام کی خدمت. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ جذبہ، کیونکہ میں اپنی کمیونٹی کا بھی پریزیڈنٹ ہوں، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جو اپنے حد تک لوگوں کے کام آ سکیں، لوگوں کی مدد کر سکیں. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست میں زیادہ تر لوگ اب جو سیاست کا جو چہرہ
مسخ کیا گیا ہے یا کیا جا رہا ہے یا ماضی میں جنہوں نے کیا. تو اگر ہم اس کے جو پازیٹیو سائڈ کو اگر دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کا نام خدمت ہے. نہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ جس کے اوپر دست شفقت ہوتی ہے وہی وزیر بنتا ہے. جیسے آپ نے آپ کے انٹروڈکشن میں نے دیکھا بھی، میں نے سنا بھی کہ آپ یوتھ ونگ کے صدر بھی رہ چکے ہیں، آپ ڈسٹرکٹ ایسٹ کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، اسپیشل اسسٹنٹ ٹو سی ایم سندھ بھی ہیں. اقبال بھائی یہ بتائے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی پر ہمیشہ یہ الزام لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ترجیح ہوتی ہے پاسماندہ علاقے، کراچی کو ترجیح نہیں دیتی. کیا اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ سچائی ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں ریان، پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد جب سے ڈلی، پاکستان پیپلز پارٹی الزامات کی زد میں رہی. شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر آج بلاول بھٹو زرداری صاحب تک پاکستان پیپلز پارٹی پہ مختلف وقت میں مختلف الزامات لگائے گئے. شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو بھی نہیں چھوڑا گیا، محترمہ بے نظیر بھٹو ہوں، نصرت بھٹو صاحبہ ہوں، آصف علی زرداری صاحب ہوں، اور آج کی جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ کا سوال ہے اسپیسیفک کراچی اور اربن اور رورل ایریاز کی جو آپ بات کریں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہاں ایک حد تک ہم اس بات کو تھوڑا سا یوں درست کر لیتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی غریب بستیوں کی طرف زیادہ دیکھتی ہے. اور جو شہری علاقوں کی بات کی کہ خدا نخواستہ شہری علاقوں کو پاکستان پیپلز پارٹی نظر انداز کرتی ہے، تو میں تھوڑا اس کا جواب اس طرح دوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو شہری علاقوں کی خدمت کرنے کا موقع شاید پہلی بار ملا ہے بلدیاتی حوالے سے. اور میں ڈسٹرکٹ ایسٹ کی اگر بات کروں تو سعید غنی کا حلقہ ہم نے پہلی بار 2017 میں جیتا تھا. ایک صوبائی اسمبلی کی نشست جو ہے ڈسٹرکٹ ایسٹ میں ہم نے جیتی تھی. آج یہاں ہمارے پاس قومی اسمبلی کا بھی حلقہ موجود ہے. کبھی پاکستان پیپلز پارٹی ٹاؤن چیئرمین اسپیشلی ضلع شرقی کی بات کریں تو بنانے میں ناکام رہی تھی ماضی میں، لیکن اس بار پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس کراچی کے 25 ٹاؤن میں سے 13 ٹاؤن پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہیں، تو 13 میں 3 ضلع ایسٹ میں ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیمانہ تو یہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو شہر کراچی کے لوگ اب لائک کرنے لگیں. اور ٹھیک ہے، ایک نفرت کی بنیاد پر سیاست کرنے والی سیاسی جماعتوں نے شہر کراچی کے لوگوں کو دانستہ یا غیر دانستہ نہ زور یا زبردستی پیپلز پارٹی سے دور رکھنے کی کوشش کی. پیپلز پارٹی سے نہیں بلکہ ہر سیاسی جماعت سے دور رکھنے کی کوشش کی. سیاست کرنے کا جو کھلا احساس ہوتا تھا وہ شہر میں شاید 22 اگست 2016 کے بعد لوگ محسوس کر رہے ہیں، کافی طویل عرصے کے بعد. تو شہر میں لوگ پیپلز پارٹی میں جوک در جوک شامل ہو رہے ہیں. ایم کے ایم سی بہت بڑے بڑے نام پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے، تحریک انصاف سے لوگ پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے، جماعت اسلامی سے، مسلم لیگ نون سے، دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی لوگ پاکستان پیپلز پارٹی میں بہت بڑی تعداد میں شامل ہو رہے ہیں. اس کا جواب میں سمجھتا ہوں یہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے چھوڑ کر لوگ دوسری سیاسی جماعتوں میں نہیں جا رہے، تو شہر کراچی کے لوگوں کا اعتماد پیپلز پارٹی میں بڑھتا جا رہا ہے. تو آپ یہ بتائے گا، میں اپنے بچپن سے دیکھ رہا ہوں کہ کراچی شہر میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کراچی بہتری کی طرف جا رہا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اگر میں یہ کہوں ریان کہ کراچی میں سب ٹھیک ہے تو یہ بات غلط ہوگی. اگر میں یہ کہوں کہ ہماری نیتیں بالکل ٹھیک ہیں اور ہم کرنا چاہتے ہیں تو یہ یقیناً میں جواب دیتا ہوں آپ کو اس بات کا. تو یقیناً یہ سچ ہے کہ ہم کراچی کو ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں، ہماری نیتیں اچھی ہیں. کراچی کے ڈائنامکس بہت ڈیفرنٹ ہیں. کراچی ایک دنیا کا بڑے ممالک جو 3-4 بڑے شہر ہیں دنیا کے، کراچی کا شمار ان میں ہوتا ہے. دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کراچی کے پرابلمز بہت زیادہ ہیں. کراچی میں انڈسپلن آبادیاں ہیں، کراچی میں انڈسپلن پاپولیشن، جو نمبرز پورے نہیں گنے جاتے. سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے. دیکھیں ابھی ایک بار پھر پنجاب سیلاب کی زد میں ہے، اور اب سننے میں آ رہا ہے کہ شہر جو صوبہ سندھ کے لوگ جو ہیں وہ بھی سیلاب سے متاثر ہو سکتے ہیں. روزگار کے لیے لوگ کراچی کا رخ کرتے ہیں، علاج کے لیے لوگ کراچی کا رخ کرتے ہیں. تو صحیح ایگزیکٹ جو نمبر اس شہر کے ہونے چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا ایشو یہ ہے. تو پیپلز پارٹی پہ جیسے کہ میں نے کہا، دیکھیں پیمانہ کیا ہے؟ پیمانہ یہی ہے کہ آپ کے ساتھ لوگ جڑ رہے ہیں یا آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. پیمانہ یہی ہے کہ آپ سیاسی محاذ پر الیکشنوں میں کامیابی حاصل کر رہے ہیں یا آپ کو شکست ہو رہی ہے. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کراچی میں بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے اور ہمیشہ سے ہو ہی رہا ہے. دیکھیں یہاں پر میں 100 MDG واٹر کا جو یا ہب کینال کا جو منصوبہ تھا، جو کئی سالوں تک جو پڑا رہا، اس پر اسی سندھ گورنمنٹ نے کام کیا اور 13 اگست کو اس کا افتتاح ہو گیا. شارع بھٹو ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے اسی شہر کراچی کی. بات کاٹ رہا ہوں میں آپ کی. شارع بھٹو کا ہی ہم نے سنا ابھی بارشوں میں تو وہ تو بہہ گئی نا سڑک. ہم دیکھیں ایک کونا ایک ضرور ایک جگہ سے ڈیمیج ہوا ہے، اس میں انکار نہیں کروں گا. اس طرح بنایا گیا کہ وہ ابھی بنا اور ابھی ٹھیک ہے. وہ نہ سیاستدان بناتے ہیں یا حکومتیں بناتی، یہ جو کانٹریکٹر ہوتے ہیں، جو کمپنیز ہوتی ہیں، یقیناً آپ لوگ ہی دے رہے ہیں نا. دے رہے ہیں نا. اس کا مطلب یہ نہیں اگر میں نے اپنے گھر کا کسی کو کانٹریکٹ دیا ہے اور اس نے
مجھے سال کے بعد پتہ لگا کہ جی فلاں جگہ اتنا فالٹ کوئی چھوڑا ہے، تو یقیناً میں اس کمپنی کو پکڑوں گا، اس سے بات پوچھ کروں گا، اس سے انکوائری کروں گا. لیکن اقبال بھائی سال تو نہیں ہوا نا اس کو. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، بدقسمت یہ ہے کہ یہ جو ہمارا جو برج ہے اس میں موسٹلی جو ہے وہ ریور سائٹ ہے، دریا کے نیچے، ندی کے نیچے. اس کا موسٹلی اس میں بہت سارا جو ہے مٹی کی، بجری کی بھرائی کے بعد اس سڑک کو بنایا گیا. بہت زیادہ محنت لگی اس کے اوپر. ہم کہہ سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کنٹریکٹر سے، یہ کمپنی سے کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی گنجائش رہ گئی ہے، اس کو درست کرنے کی کوشش بھی ہو رہی ہے اور اس کے خلاف انکوائری بھی شروع ہو گئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فلاز ہیں، ہمیں اس پہ نظر رکھنی چاہیے، لیکن ہم اس کو تنقید برائے تنقید کریں تو اس کا جو میجر بڑے پرسپیکٹو میں دیکھیں، جی اس کو اگر اس کو ہم بڑے سائز میں دیکھیں تو اتنا بڑا پروجیکٹ حکومت سندھ نے اس شہر کراچی کو دیا، تو اس کے کسی کونے میں اگر کوئی فالٹ ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تھوڑا برداشت کر کے اس کو ٹھیک کرنے کا ہمیں گنجائش. میں نے کہا نیتوں پہ شک نہ کریں، یقیناً کمی نہ کہیں غلطی کوتاہی کمی رہ جاتی ہے، وہ ہیومن ایرر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہی ہے، اس کی گنجائش بھی ہوتی ہے، اس کو ہم ٹھیک کرتے ہیں، ٹھیک کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی کام کر رہی ہے شہر کراچی میں، تو شہر کراچی کے لوگ آج بھی شکایت کرتے ہیں بجلی کے مسائل. شہر کراچی میں 14 16 گھنٹے، کئی علاقوں میں تو 24 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. پانی کے مسائل آج بھی ویسی ہیں، تو اس کو آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں ریحان، آپ نے بجلی کی بات کی، بڑا اچھا آپ نے کیا. جو لوگ بجلی کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی پہ تنقید کرتے ہیں، یقیناً ان کو روزہ محشر بھی حساب دینا پڑے گا. جنرل مشرف کے ساتھ مل کے جب انہوں نے کے الیکٹرک کو پرائیویٹائزیشن کرنے پر اپنا کردار ادا کیا تھا اور اپنا منہ بند رکھا تھا، تو جو گنہگار ہیں، میرے خیال ہے کہ میں اس طرف جانا نہیں چاہتا کیونکہ میں بہت زیادہ بات ہو جائے گی. تو شہر کراچی کے لوگ سمجھتے ہیں کہ کے الیکٹرک کا بھوت ان کے سر پر جو مسلط کیا گیا اس میں کون کون سے لوگ ملوث ہیں. میں کہتا ہوں یہ ایک کرمنل ایفنس تھا جو شہر کراچی کے لوگوں پر مسلط کیا گیا، اور جن لوگوں نے کیا وہ اس کے ذمہ دار ہیں. نہیں تو اقبال بھائی یہ بتائے گا نا کہ تو مسائل حل کون کرے گا؟ ابھی بجلی کے مسائل تو ویسی ہیں نا. میں بچپن سے میں نے آپ سے عرض کیا تھا، بچپن سے میں دیکھ رہا ہوں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، وہ کب حل ہوں گے مسائل؟ دیکھیں کے الیکٹرک کے ہم زیادہ پریشانی ہمارے پاس کے الیکٹرک کی ہے. میں نے کہا کہ الیکٹرک ایک پرائیویٹ ادارہ بنا دیا گیا ہے. کن لوگوں نے بنایا ہم ان سے پوچھیں گے جا کے. بہت مشکل ہوتی ہے، بہت مشکل. پیپلز پارٹی ہمیشہ آواز اٹھاتی ہے، اور پیپلز پارٹی نے اس پر سینٹ میں بھی آواز اٹھائی تھی، پیپلز پارٹی نے اس پر قومی اسمبلی میں بھی آواز اٹھائی تھی. لیکن بہت معذرت کے ساتھ جب یہ اقتدار تھا جن لوگوں کا تھا جو مٹھی علاقے کراچی پر قبضہ کرنے کا دعویٰ کرتے تھے، یہ ان لوگوں کے کارنامے تھے، اور پیپلز پارٹی اس پر آواز ہی اٹھا سکتی. پیپلز پارٹی اس وقت اقتدار کا حصہ نہیں تھی، پیپلز پارٹی پارٹی اینڈ پارشل نہیں تھی. جب آپ اپنی کوئی چیز کسی کو بیچ دیتے ہیں تو اس پر آپ کا اختیار، آپ کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے. تو کہیں نہ کہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے الیکٹرک کے ادارے پر دباؤ تو ڈالتی ہے، حکومتی سطح پر ڈالتی ہے، لیکن چونکہ وہ ایک پرائیویٹ ادارہ ہے، ایک حد تک ہم دباؤ ڈال سکتے ہیں، قانونی سکم ہوتے ہیں. آپ اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. اچھا آپ چلیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کر رہے تھے، ہم آپ کی انفرادی طور پہ بات کرتے ہیں. آپ ڈسٹرکٹ ایسٹ کے صدر ہیں، تو آپ نے کیا کیا ڈسٹرکٹ ایسٹ کے عوام کے لیے؟ آپ نے کیا خدمات پیش کی؟ دیکھیں میں جو ہے حکومتی نمائندہ تو نہیں ہوں، میں ایک پولیٹیکل پارٹی کا ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، ایک پولیٹیکل پارٹی کا ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، اور تنظیمی اسٹرکچر کا ذمہ دار ہوں. اپنی تنظیم کے جو مسائل ہیں، تنظیم کی جو اسٹرکچر بنانا ہے، تنظیم کو مضبوط کرنا ہے، اسٹرینتھن کرنا ہے، اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے. تو جہاں بھی پولیٹیکل ایشوز ہوتے ہیں میرے ضلع میں، یقیناً مجھے اس پہ پیش ہونا پڑتا ہے. لیکن ساتھ ہی میں اگر یہ کہوں کہ میں ایز اے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ میں نے اپنے ضلع میں بہت سارے ترقیاتی کام لکھ کے دیے، اور وزیر اعلیٰ سندھ نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی ہدایت پر وہ ترقیاتی کام کیے بھی، جس میں گلستان جوہر کا انڈر پاس اوور ہیڈ برج بتا سکتا ہوں، جس پہ میں منور چورنگی کا انڈر پاس آپ کو بتا سکتا ہوں، جس پہ میں یونیورسٹی روڈ، جب میں صدر بنا تھا نیا اور یونیورسٹی روڈ جو ہے اپرووڈ ہو چکا تھا، اب چونکہ اس پہ وہ آپ کو پتہ ہے ریڈ لائن کا منصوبہ چل رہا ہے تو شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے. اسکیم 33 میں 2019-20 کے میں تقریباً کوئی 1.5 ارب روپے کے ترقیاتی منصوبے اسکیم 33 میں میں نے سی ایم سے ریکویسٹ کی، وہ الحمدللہ اپرووڈ ہوئے. گلستان جوہر میں 2020-21 میں کوئی 2.5 ارب روپے کے ترقیاتی کام مختلف گلستان جوہر کے بلاکس میں ہوئے. تو جو ہم کر سکتے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ کو لکھ کے، وزیر بلدیات سے ریکویسٹ کر کے، جو اپنے ضلع کے لیے ترقیاتی کام لا سکتے ہیں وہ ضرور ہم لکھتے ہیں، اور ظاہر فنڈ کی جس طرح کی سہولت ہوتی ہے اس کے حساب سے ترقیاتی کام کیے جاتے ہیں. جب پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے نعرہ رہا ہے روٹی کپڑا مکان، لیکن آج بھی ہم دیکھتے ہیں لوگ غریب سے غریب ہوتے جا رہے ہیں اور امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے. دیکھیں ریان، بےروزگاری ویسی ہے. تو دیکھیں میں ریان میں ایک بات بتاؤں آپ کو، تھوڑا سا ہمارے شہر کا یا ہمارے ملک کا ایک المیہ ہے کہ
हर शख्स ये चाहता है कि जी वो सरकारी नौकरी उससे मिल जाए, ठीक है। हम राइट साइजिंग, डाउन साइजिंग, इदारों को प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जाने की बात हर गवर्नमेंट में होती है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 96 में 93 से 95 वाली जो गवर्नमेंट थी हमारी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 96 में जब हमारी हुकूमत जाने से कुछ अर्से पहले PIA में कुछ नौकरियां शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो फेडरल के जा रहा था, तो PIA में कुछ नौकरियां दी। उस नौकरियों के देने की बिना पर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को कटहरे में खड़ा किया गया और बीबी से सवाल किया तो ये नौकरियों के हवाले से, तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा कि अगर मेरा जुर्म यही है कि मैंने लोगों को रोज़गार दिया है तो ये जुर्म मैं बार बार करूंगी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो ये नारा है ना, रोटी कपड़ा और मकान का, इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी के कपड़े बनवा के दे देंगे, किसी को घर बना के दे देंगे। यकीनन 21-22 लाख अभी सैलाब ज़दगान के मकान बनाए हैं पूरे सिंध में, ये भी एक रिकॉर्ड है। आज से पहले कभी ये हुआ नहीं। जिन्होंने 50 लाख घर बनाए थे वो 50,000 भी नहीं बना सके। तो ये नारे नहीं लगाए, पीपल्स पार्टी ने अमली काम किया। तो पीपल्स पार्टी ना रोज़गार देने पर बिलीव करती है। जब किसी के पास रोज़गार होगा तो यकीनन वो कपड़े भी लेगा, यकीनन वो घर भी बनाएगा। तो पीपल्स पार्टी रोज़गार देने पर बिलीव करती है। लेकिन अभी बहुत माजरत के साथ एक कॉन्सेप्ट क्रिएट हो गया कि जनाब सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। सरकारी नौकरी देखें 6 लाख के करीब जो है सिंध में अभी मुख्तलिफ इदारों में जॉब्स की क्रिएशन बाकी थी, हम क्रिएट कर सकते थे। लेकिन आप ये गौर करें कि एप्लीकेशन से एप्लीकेंट कितने होते हैं। कराची की पॉपुलेशन अगर ओरिजिनली गिरें तो 3 करोड़ से ज़्यादा की है, 65% जो है वो यूथ है। तो आप अंदाज़ा करें, यानी कि आप कह लें कि 2.25 करोड़ जो है शहर में यूथ है। तो 2.25 करोड़ लोगों के लिए सिर्फ इस शहर की अगर मैं बात करूँ, मैं पूरे सूबे की बात भी नहीं कर रहा, तो 6 लाख नौकरियाँ जो ये नारा लगाते हैं, पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते हैं कि जनाब अली सिंध गवर्नमेंट नौकरी नहीं देती, सिंध गवर्नमेंट जो है ना वो अपने लोगों को नौकरियों पे लगा देती है। तो मुझे बताएं 6 लाख नौकरियां और सिंध की पॉपुलेशन, आप इसको 0.1% भी जो है इस शहर में। मैं खुद एक बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि महाजिर या सिंधी में बिला तफरीक बात करना चाह रहा हूँ कि मैंने खुद एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है। आप मैट्रिक बोर्ड में चले जाएं तो आपको तमाम सिंधी वहाँ पे मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सिंधी बहुत काबिल हैं, वो काबिल कौम है, वो हो सकते हैं, लेकिन महाजिर क्या काबिल नहीं है या दूसरे फटान काबिल नहीं है। देखें थोड़ा सा मैं रयान एक बात से इख्तलाफ करता हूँ हमेशा। लफ्ज़ महाजिर शायद कराची के उर्दू बोलने वाले अगर इनको कहें तो मेरे ख्याल ज़्यादा मुनासिब बात है। मेरे बड़ों की माइग्रेशन है। मेरे दादा इंडिया के सूबे गुजरात के शहर जूनागढ़ से हिजरत करके पाकिस्तान आए थे, ठीक है। तो अब मेरे वालिद भी यहाँ पैदा हुए, उनके बच्चे इधर पैदा हुए। अच्छा। मेरी शादी हुई, मेरे बच्चे इधर पैदा हुए, लेकिन मेरे दादा ने हिजरत की थी। तो मैं महाजिर तो नहीं हुआ। मैं ये कहता हूँ कि लफ्ज़ महाजिर का इस्तेमाल हम बेहतर है कि कराची के उर्दू बोलने वालों को जिक्र करें। ये लफ्ज़ महाजिर जो है, देखें कौम परस्त होना कोई बुरी बात नहीं, कौम परस्ती बुरी बात नहीं है, दूसरी कौम से नफरत करना बुरी बात, बिल्कुल ऐसा ही है। ये जहन में रखें। अपनी कौम की बात करना कोई बुरी बात नहीं है। हम भी विद इन द पार्टी कराची के लोगों की बात करते हैं, कराची के उर्दू बोलने वालों की बात करते हैं। तो जब हम विद इन द पार्टी कराची की लड़ाई लड़ रहे होते हैं पार्टी के अंदर रहकर, तो हम एक सवाल भी हम पर उठता है कि जनाब अली शहर कराची में पीपल्स पार्टी को खातिर खो कामयाबी जो सूबाई असम्बली में 42-43 सीटों में पीपल्स पार्टी की सूबाई असम्बली में सीटें कितनी हैं, वो भी कराची के उन एरियाज से जहाँ पे कराची के उर्दू बोलने वालों की रिहाइश कम से कम है। अब जाके हम एक कौमी असम्बली ज़िले में और एक सूबाई असम्बली जीतने में कामयाब हुए। देखिए जब हम अगर मैं कहूँ मैं किसी सिंधी की बात करूँ तो भी मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर बिलीव ही नहीं करती। मैं बलोच की बात करूँ, मैं पठान की बात करूँ, मैं कराची के उर्दू बोलने वालों की बात करूँ, तो मेरा अपना मानना ये है कि कराची के उर्दू बोलने वाले एक महज़ब तहज़ीब पढ़े लिखी कौम है। हम उनको लफ्ज़ महाजिर कह के आपको मुझे महाजिर बना दिया जाता है, मेरे बच्चों को महाजिर बना दिया जाता है। हमने हिजरत नहीं करनी, हम यहाँ पैदा हुए, हम हिजरत कर नहीं आए, हमारे बड़े हिजरत कर आए थे, वो महाजरीन थे। हम महाजरीन नहीं, हम इधर पैदा हो गए, हमारे बच्चों ने शादियाँ कर ली, हमारे वालदेन यहाँ पैदा हो गए। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें थोड़ा सा इससे इज्तनाब करना चाहिए, मुझे लगता है। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे तो मैं ऑन कैमरा आपसे इससे माफ़ी चाहूँगा। सही है, वो तो मैं कराची बोलने वालों का कहते हैं, कराची में रहने वालों की नौकरी कह सकते हैं मिल रही है। आप ये नहीं, ऐसा नहीं है। आप अभी एजुकेशन में कोई कराची से डोमिसाइल उठा के देख लें। अभी जो लास्ट 2-3 साल में जब सईद गनी साहब वज़ीर एजुकेशन के मिनिस्टर थे, उसके बाद और अभी एक बार फिर
جتنے بھی ایجوکیشن میں جو جابس دی گئی ہیں آپ سے میں گزارش کروں گا کہ ایک بار ان کا ریکارڈ اٹھائیے گا اور آپ دیکھیے گا کہ کراچی کے کتنے نوجوانوں کو روزگار دیے گئے ہیں. اچھا ابھی پولیس کے لیے بھرتیاں ہوئیں, آپ ایک لسٹ ابھی کچھ جاری ہونے والی ہیں, اگر جب وہ جاری ہوں تو اس میں ضرور دیکھیے گا کہ کراچی کے کتنے لوگوں کو الزام لگتا ہے, آپ کہہ رہے ہیں غلط لگتا ہے, بلا تفریق کام کر رہی ہے پیپلز پارٹی. دیکھیں میں چلیں جی ایک منٹ کے لیے کہہ دیں جناب یہ کہیں نہ کہیں آپ یہ الزام لگاتے ہیں جی جناب وہاں زیادہ چلی جاتی ہیں یہاں کم, میں بھی ایسا ہو. اچھا لیکن اگر یہ کہیں کہ کراچی دشمنی خدا نخواستہ, کہ کراچی کے خلاف خدا نخواستہ, یا کراچی سے نفرت خدا نخواستہ, ایسے ایک سیاسی جماعت جس کی بنیاد پنجاب کے شہر لاہور میں ڈلی ہو, جس کا نعرہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہو, جس کا نعرہ کبھی بھی یہ نہ رہا ہو کہ ہماری سندھی ہماری طاقت ہیں, بلوچ ہماری طاقت ہیں, پنجابی ہماری طاقت ہیں, پٹھان ہماری طاقت ہیں, کیونکہ اس ملک کو جو تقسیم ہے اس نے سب سے بڑا نقصان پہنچایا ہے. اس شہر کو تقسیم نے سب سے بڑا نقصان پہنچایا ہے. اور آپ کی عمر ریان اتنے نہیں ہے, میں نے وہ دن بھی دیکھے جب اس کراچی شہر میں قومیت کی بنیادوں پر لوگوں کی قتل عام ہو جاتا تھا, قومیت کی بنیادوں پر لوگوں کے جو املاک کو روزگار کو جلا دیا جاتے تھے, گاڑیاں جلا دی جاتی تھیں. تو یہ شہر میں ہوا تو وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس شہر کے اردو بولنے والوں کی تعلیم کا بیڑا غرق کیا, نقل کے رجحان پہ کراچی کے نوجوانوں کو لگایا. آج وہ انٹرویو دینے جاتے ہیں تو فیل ہو جاتا ہے. ہمیں اس کو تلاش کرنا چاہیے. میں اگر ابھی یہاں یہ بات کروں گا تو بات صرف ایک ہی طرف چلی جائے گی, تو بہتر ہے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے بات کس کی جا رہی ہے. تو بات ان کی جا رہی ہے جنہوں نے میرے شہر کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں اسلحہ دیا, جنہوں نے میرے شہر کے نوجوانوں کی تعلیم کا بیڑا غرق کیا, ان کو نقل کے رجحان پہ لگا دیا. مختصر جو ہے نا رزلٹ لے کر پاس کرنے کی صلاحیت ان کو سمجھا دی گئی. تو میرا یہ ماننا ہے کہ کراچی کے نوجوانوں کی بربادی کی سب سے بڑی وجہ. اچھا اقبال بھائی, بڑے اچھی کنفیوژن دور کر رہے ہیں آپ ذہنوں سے. ایک اور ایک آج کل ایک سوچا چھوڑا گیا ہے. پہلے تو ہم صرف ایک مخصوص سیاسی جماعت سے سنتے تھے صوبوں کا, لیکن اب تو ہم سن رہے ہیں وہ پورے پاکستان بھر میں صوبے بنانے کا کہہ رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صوبے بنانا مسائل کا حل ہے یا نہیں؟ دیکھیں ابھی جو یہ جس شوشا کی آپ نے بات کی ہے, پہلے تو ہم کتنا اتھینٹک ہے, یہ کہاں سے آئی, کس نے فلوٹ کیا, ابھی تو اس کے کوئی حقائق اب تک سامنے نہیں آئے. لیکن آپ کا سوال ہے, ظاہر ہے آپ اینکر ہیں, آپ پوچھ سکتے ہیں سوال. تو میرا یہ خیال ہے کہ کسی زمانے میں کراچی کے اندر 4 ضلع تھے, ٹھیک ہے, ایسٹ, ویسٹ, ساؤتھ اور سینٹرل. تو گریجولی اس میں اضافہ ہوا. حال ہی میں کچھ عرصے پہلے ویسٹ سے ایک ضلع نکلا کیماڑی, ایسٹ سے پہلے پھر ملیر نکلا, ملیر کے بعد ایسٹ سے کرنگی نکلا. تو انتظامی اعتبار سے کراچی کے 7 ضلع ہو گئے. اگر ہم یوں کریں تقسیم, جیسے ہم پنجاب کی بات کریں تو پنجاب کو 2 حصوں میں گنا جاتا ہے انتظامی اعتبار سے. بہت بڑا صوبہ ہے, پاکستان کا 60% پنجاب ہے. تو 60% پنجاب اب جا کے کچھ عرصے پہلے انتظامی اعتبار سے 2 جگہ تقسیم ہوا, ساؤتھ پنجاب اور سینٹرل پنجاب. تو انتظامی اعتبار سے چیزیں وہ فیڈرل ہے, صوبہ ہے, ان کا اختیار ہے, وہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر اس کو ہم شوشا کے طور پہ یوز کریں کہ جی لفظ کسی کا بھی نام دے دیں, جی فلاں صوبہ, جیسے ہم اکثر کسی زمانے میں سنتے تھے مہاجر صوبہ بنے گا, تو جو مہاجر صوبہ بنانے والے تھے وہ اپنا گھر بھی نہیں بچا سکتے. تو کہیں نہ کہیں یہ جو میں اکثر یہ بات کرتا ہوں ریان, دیکھیں لسانیت کا جو بیج ہے نا, وہ سب سے پہلا اس کا وہ ہے نفرت. جب تک آپ دوسری قومیت کو برا بھلا نہیں کہیں گے, گالی دیں گے, تو آپ کی لسانیت کی جو سیاست ہے وہ پروان نہیں چڑھے گی. تو آپ نے اس کو پروان چڑھانے کے لیے دوسری قومیت کو برا بھلا کہنا پڑتا ہے. تو میں سوال یہ بنتا ہے کہ چلیے ہم 1 منٹ کے لیے سوچ لیتے ہیں, یہ جو خوابوں کی جنت میں رہتے ہیں, ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ جناب کراچی کو صوبہ بنا دیں, جی چھوڑے مثال کے طور پہ سوچ لیتے ہیں. تو سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ کراچی کو صوبہ بنایا گا, تو کہ باقی جو مہاجر صوبہ بنانے کی بات کرتے ہیں, فلوٹ کرتے ہیں, جو بات انتہائی غلط ہے, نامناسب ہے, جس کو قبول ہی نہیں کیا جاتا, تو کراچی میں جو سندھی رہتا ہے وہ کہاں جائے گا, کراچی کا بلوچ کدھر جائے گا, پٹھان کدھر جائے گا, پنجابی سرائکی کشمیری کدھر جائے گا. تو یہ جو بات کی جاتی ہے نا, تو میرا خیال ہے کہ نفرت کو پروان چڑھانے کے لیے بات کی جاتی ہے. لیکن ابھی تک صوبے کی اس شوشا کی بات کو میں نے کہیں آفیشلی نہیں دیکھا, نہیں سنا, تو میرے خیال ہے ہمیں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے. اچھا, یہ ایک الزام اور لگتا ہے پیپلز پارٹی پہ کہ پیپلز پارٹی جو ہے مافیاز کی پشت پر ہاتھ ہے پیپلز پارٹی کا. کیونکہ حال ہی میں ہم دیکھ رہے ہیں ڈمپر مافیا تو ہے واٹر کا, جہاں مطلب ایک ہائیڈرنٹ بنا ہوا ہے اس کے پیچھے والے علاقے میں ہی پانی نہیں آتا. اسی طرح ڈمپر مافیا روزانہ کی بنیاد پر بندوں کو مار رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے.
تو کیا پیپلز پارٹی کی کراچی میں حکومت ہے کہ پیپلز پارٹی کا اتنا ہی کنٹرول نہیں ہے کہ وہ ان سب چیزوں کو روک سکے؟ دیکھیں ریان، تھوڑا سا 1 منٹ آپ سے لوں گا اس ٹاپک پر. اپنے ڈمپر مافیا کا ذکر کیا. ڈمپرز کے لیے مشہور ہے کہ یہ اسپیسیفک جو ہے نا ایک مخصوص قوم ہے جس کا یہ بزنس ہے. ایسا ہی ہے. تو بیسیکلی جب وہ سڑک پہ نکلتے ہیں، میں بھی نکلتا ہوں، آپ بھی نکلتے ہیں، ہماری فیملی سے لوگ بھی نکلتے ہیں، چھوٹے موٹے حادثات ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ بھی ہوئے ہوں گے اور شہر میں ہوتے ہیں. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈمپر سے ہونے والے حادثات سے جو قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا ہے اس کو کوئی جسٹیفیکیشن ہے. اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. زیرو ہم ٹالرنس اس پہ سمجھتے ہیں. دکھ تو نہیں رہا. دیکھیں دنیا میں ریان جہاں بھی بڑے شہر ہیں، میں پھر یہ کہوں گا اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، وہاں پر یہ حادثات ہوتے ہیں. بالکل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر ان حادثات کو الگ انداز میں پورٹری کیا جاتا ہے. اقبال بھائی الگ انداز میں پروٹیکٹ کر رہے ہیں ان کو. نہیں پروٹیکٹ نہیں کر رہا. نہیں میں ان کو پروٹیکٹ نہیں کر رہا. سیاست نہیں کریں اس کے اوپر ہم، نہ میں کروں نہ کوئی اور کرے. نہ خدا نہ خواستہ جس کے گھر سے جان گئی ہے اس کے لیے کوئی اللہ نہ کرے کوئی تکلیف دہ بات ہو جائے، یا جس کا کوئی مالی نقصان ہوا ہے، کیونکہ جس کے گھر سے جان گئی ہے اور جس کے گھر سے کوئی قیمتی اس کا سامان چلا گیا ہے، دونوں کی تکلیف الگ الگ قسم کی تکلیف ہے. تو جب ہم یہ حادثات کی بات کرتے ہیں تو جو جہاں ڈمپر سے حادثات ہوئے ہیں تو وہاں لوگ گرفتار بھی ہوئے ہیں، ان کے خلاف FIR بھی درج ہوئی ہے. لیکن کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ اگر میرے ہاتھ سے کوئی ایکسیڈنٹ ہوا اور تو خدا نہ خواستہ میری گاڑی کو بھی آگ لگا دے گا. تو دانستہ تو نہیں کیا. کئی بار میں بھی سڑک پہ چلتا ہوں، میرے ساتھ بھی حادثات ہوئے ہیں. لیکن ہم اگر یہ دیکھیں، جہاں تک ڈمپر مافیاز کا ذکر ہے تو ان کے اوپر بینڈ لگایا جاتا ہے جی رات میں 11 بجے کے بعد، رات کو 11 بجے کے بعد جی ان کو اجازت ملتی ہے کہ جی سڑک پہ نکلیں. اس کے باوجود بھی کبھی کبھار دن میں بھی یہ نظر آ جاتے ہیں. تو آپ یہ بات کر سکتے ہیں کہ دن میں ان کو نظر نہیں آنا چاہیے. دن میں اگر کوئی ڈمپر کوئی ٹرک نکلتا ہے باہر تو اس کو گرفتار کرنا چاہیے. یہ بات اگر میں بولوں کہ نظر نہیں آنا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تو اچھا لگے گا. یہ آپ مطلب عہدے پہ بیٹھنے والا بندہ اگر بولے تو میں نے کہا میں تنظیمی عہدیدار ہوں. آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ دیکھیں ہم نے پھر آپ نے جو سوال کیا اسپیسیفک، یہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی مجھے نا کہیں نہ کہیں تھوڑی سی لسانیت نظر آتی ہے. تو جو مرنے والا شہر میں مرنے والا ہے، وہ ڈمپر کے ایکسیڈنٹ سے جو بھی شہید ہو گیا، انتقال کر گیا، تو کسی نے یہ پوچھا ہے وہ کون تھا؟ وہ اسی کراچی کا رہنے والا تھا. وہ نہ اردو بولنے والا تھا، نہ وہ پنجابی تھا، نہ وہ پٹھان تھا، نہ وہ سندھی تھا. وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے اور ایسا ہوا ہے. تو جن لوگوں نے یہ حادثات کیے ہیں یا جن سے ہوئے ہیں، قانون نے اپنا راستہ لیا ہے، ان کو گرفتار بھی کیا ہے، ان کو سزا بھی دی ہے اور کہیں نہ کہیں. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی نکل کر قانون اپنے ہاتھ میں لے اور ان کو سزا دینا شروع کر دے. تو سزا ان کے اوپر بنتی ہے، ان کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے، اس کے پر کوئی دو رائے نہیں ہے، زیرو ٹالرنس ہے. لیکن اگر اس کو یہ کہے کہ جناب سندھ حکومت ان کو پروٹیکٹ کرتی ہے تو خدا نہ خواستہ یہ انتہائی غلط بات ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ جن کے ہاتھ سے یہ ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں وہ بھی معافی کے طلبگار نہیں ہونے چاہیے. اور جو لوگ جانوں کا ضیاع ہوا ہے، جانوں کے ضیاع کے بعد کوئی ٹرک کو، میری گاڑی کو، کسی کی گاڑی کو آگ لگا دیتا ہے تو قانون ہاتھ میں لینا بھی کسی کا اختیار نہیں. ہم نے اس پر بھی بات کرنی چاہیے. تو جس کی وجہ سے شہر میں لسانیت کی بو پھر پروان چڑھتی ہے، لوگ اس پر سیاست بھی کرتے ہیں، لوگ اس پر عجیب و غریب قسم کی منطق لے کر آ جاتے ہیں. تو نقصان جس کا ہوا وہ نہیں کرتا، بات دوسرے کرتے ہیں. ٹرک جس کا جلا وہ نہیں کرتا، بات دوسرے کرتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں میں نے کہا کہ یہ جو ڈمپر جو کا بزنس کرتے ہیں، جو ہیوی لوڈنگ گاڑیوں کا بزنس کرتے ہیں، وہ اسپیسیفک قومیت ہے اور کہیں پھر اس کی طرف بات وہاں چلی جاتی ہے. تو وہ خدا نہ خواستہ جب ان سے کوئی حادثہ ہوتا ہے تو وہ حادثہ ہوتے وقت وہ دیکھتے نہیں ہیں یا ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ وہ کس قومیت کا ہے. تو اس کو قومیت کا جو رنگ دیا جاتا ہے وہ انتہائی غلط ہے. نہ حادثے کو ہم جسٹیفیکیشن اس کی دے سکتے ہیں، نہ کسی کو ٹرک جلانے کی اجازت دے سکتے ہیں. یہ دونوں باتیں اپنی جگہ پر موجود ہیں اور میرا یہ خیال ہے کہ جس کے گھر سے جس کا جاتا ہے اس سے زیادہ تکلیف دہ بات کسی کے لیے نہیں ہوتی. لوگ اس پر اپنا کاروبار کرتے ہیں، اپنا بزنس کرتے ہیں، اپنا سیاست کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں کم سے کم ایسی کوئی بات نہیں کروں گا جس کی وجہ سے کوئی بات کسی ڈمپر والے کے فیور میں جائے خدا نہ خواستہ، یا کسی مرنے والے کو، شہر میں جان دینے والے کو اس کی تکلیف ہو. کہ اگینسٹ میں جائے نہیں بات تو ان کے فائدے میں بھی تو آپ بات مطلب فائدے میں ہی مجھے لگ رہا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں آپ نے کہا قانون بن گیا، میرا کسی ڈمپر والے سے کوئی واسطہ نہیں صحیح ہے. لیکن آپ نے کہا کہ قانون بن گیا
ہاں تو قانون کہاں ہے؟ عمل تو ہمیں تو نہیں نظر آ رہا. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم قانون پر عمل درآمد میں کمی کوتاہی رہ گئی ہوگی، یہ کہہ سکتے ہیں. بالکل اس کو ایکسیپٹ کروں گا کہ جناب اس طرح کی سختی نہیں ہوئی. کیسے بنے گا اقبال بھائی؟ مطلب دیکھیں لوگ مر رہے ہیں سڑکوں پر. دو باتیں آپ میری بات کو پھر کہیں اور لے جائیں گے. میری گاڑی کے آگے 2 بار بائکس والے آئے لیٹ نائٹ، کیونکہ میں پولیٹیکل ورکر ہوں، ہم لیٹ نائٹ بھی بعض دفعہ گھر آتے ہیں. 2 بار، بلیو کیجیے گا ریان میں اپنی بات کر رہا ہوں، کسی اور کی نہیں کر رہا. میری گاڑی کے آگے 2 بار بائک والے آئے، معمولی سے زخمی ہوئے. خدا کی قسم یقین کیجیے گا جو 2 بائکس والے میری گاڑی کے آگے، دونوں کے نہ آگے کی لائٹ تھی نہ پیچھے کی لائٹ تھی. ٹھیک ہے، بالکل میں اس بات کے لیے قسم اٹھا سکتا ہوں. 2 بار میرے ساتھ یہ ہوا ہے، دونوں بار یہ ہوا ہے. تو میں کراچی کے شہریوں سے ریکویسٹ کروں گا خدا کے لیے میں یہ نہیں کہہ رہا ان کی غلطی ہے، آپ اس کو دیکھیں، ہم چیزوں کو مینیمائز کر دیتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں اب چلیں آپ یہاں سے مجھ سے نکل کے آپ سڑک پہ جائیے گا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ 20 بائکس کو گن لیجیے گا. کتنی؟ 20 بائکس کو. کل میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ نے کتنی بائکس میں، کیونکہ رات کا ٹائم ہے، صبح میں پوچھوں گا آپ سے کہ آپ نے کتنی بائکس میں لائٹس پیچھے کی دیکھی اور آگے کی دیکھی. آپ بلیو کیجیے گا میں یہاں سے میسج یہ دینا چاہتا ہوں کہ کراچی کے لوگ اپنی قیمتی جانوں کی حفاظت کریں. آپ رات کے اندھیرے میں جب نکلتے ہیں آپ کی گاڑی کی، ہماری ہے قانون تو ہم چھوڑ دیں. نہیں سر، مجھے بتائیں لائٹ نہیں ہونا کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے نا. ٹھیک ہے، لیکن اگر مجھے رات میں کوئی بائک والا نہیں نظر آیا، اندھیرے میں نہیں نظر آیا، مینز اس کی لائٹس نہیں تھی. ہم یہ بات اگر ہم اس کو پازیٹیو وے میں کیوں نہیں لیتے کہ بائک والے اپنی قیمتی جانوں کی حفاظت کیوں نہیں کرتے کہ وہ جب رات نکلتے ہیں گھر سے تو اپنے ماں باپ کو تکلیف میں ڈالتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو بھی تکلیف میں ڈالتے ہیں. نہیں، میری بات مکمل ہونے دیں. اور خدا نہ خاصہ ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، بات وجہ یہی ہوتی ہے. میں اپنے ایک دوست ہیں، میں نام بتاتا ہوں، طاہر ان کا نام ہے، یہی ملینیم کے پاس ان سے رات 3 بجے ان سے ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا. 3 نوجوان بائک پر جا رہے تھے، ان کو رات میں ملینیم کے موڑ پر وہ بائک نظر نہیں آئی، ایک بندہ اس میں ایکسپائر ہو گیا. اچھا. وہ لڑکانہ کا رہنے والا تھا. میں نے جا کے جن سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا میں خود ان کو لڑکانے لے کر گیا اور ان کا میں نے معافی کروائی. وہ دکھی تھے، دکھی دل کے ساتھ انہوں نے اس کا اظہار کیا کہ ہمارے بچے کی اتنی جان تھی. کچھ عرصے کے بعد اس کی شادی ہونے والی تھی. انہوں نے کہا کہ ہمارے بچے کی اتنی زندگی تھی. ایک انہوں نے بات کی کہ جی آپ اسپیڈ میں ہوں گے، تو انہوں نے کہا بالکل میں رات کو 3 بجے تھا، روڈ خالی تھا، میری اسپیڈ تھوڑی زیادہ ہوگی لیکن مجھے بائک نظر نہیں آئی. 3 لوگ ڈالمیا میں رہتے تھے، وہ میں جگہ بھی بتا رہا ہوں آپ کو. 2 زخمی ہو گئے، ایک موقع پہ جہاں بھاگ ہو گیا. تو یہ جو بات ہے اس کو پازیٹیو لیں، خدا کے لیے اس کو پازیٹیو یہ لیں کہ شاید حادثات میں کمی ہو جائے. ایک آدھ وجہ شاید یہ بھی ہوگی کہ ہمیں جو بائکس والے رات کو اندھیرے میں نظر نہیں آتے اور وہ کسی چھوٹی بڑی گاڑی سے ٹکرا جاتے ہیں یا چھوٹی بڑی گاڑی ان کو ٹکر مار دیتی ہے. تو ہمیں بھی اپنی زندگی کی حفاظت کرنا. بائک والے احتیاط کریں، وہ لائٹیں لگا لیں. ڈمپر والے آپ کو نہیں ڈمپر مجھے ایک بات بتائیں کیا چلیں ایک کچھ سوال کو ایسے آگے بڑھا لیتے ہیں. کیا میں اس کے بعد ڈمپر نہیں تھا جو میرے دوست سے ایکسیڈنٹ ہوا، میں نام بتا رہا ہوں طاہر، وہ پراپرٹی کا بزنس کرتے ہیں، گلستان جوہر میں رہتے ہیں. میں نام بتا رہا ہوں، سنیے گا ریان، تھوڑی سخت بات کروں گا. کیا وہ ڈمپر سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا؟ اس کے پاس سیوک گاڑی تھی. اور کراچی میں بہت سارے حادثات ایسے بھی ہوتے ہیں جو لوگ موٹر سائیکل سے گرتے ہیں. میرے اپنے ایک عزیز بلدیہ ٹاؤن میں رہتے ہیں، سنیے گا، مہینہ نہیں ہوا ان کا چہلم نہیں ہوا. ان کا واحد ان کا نام تھا، بلدیہ ٹاؤن میں رہتے ہیں وہ، ان کا بھی چہلم نہیں ہوا. میرے بہت قریبی عزیز تھے. وہ جو اپنا جس کو ہم نٹی چٹی کا پل کہتے ہیں، اس پل پر وہ خود رانگ سائڈ جا رہے تھے اور بائک والے سے ان کی ٹکر ہوئی. وہ بھی 3 دوست تھے، ان کا انتقال ہو گیا، 2 زخمی ہو گئے اور دوسرے جو بائک والے تھے وہ بھی ہاسپٹل پہنچ گئے. اقبال بھائی میں آپ کی ساری باتوں کو مان رہا ہوں. گاڑی جو ہے وہ 24 گھنٹے سڑک پر چل سکتی ہے. اس کا ایکسیڈنٹ اگر ہو رہا ہے دن میں تو اسپیسیفائی کیوں کرتے ہیں یار؟ میں اسپیسیفائی نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں ڈمپر کا ایک ٹائم ہے، 11 بجے کے بعد چلے گا. وہ دن میں آ کے بندے مار رہا ہے تو یہ تو بہت بڑا جرم ہے. میں دیکھیں کوئی بھی خدا نہ خاصہ جان بوجھ کے کسی کو جہاں بھاگ نہیں کر رہا. ہم اس کو اپنے الفاظوں کو ہم اپنے تھوڑا سا الفاظوں کو ٹھیک کر لیں. آپ نے کہا بندے مار رہا ہے، وہ گھر سے بندہ مارنے کے لیے نکلا تھا، یہ تھوڑا سا غلط بات ہے. لیکن اس پہ ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ آپ کے قانون کے تو آپ کریں گے. ہم قانون میں بار بار کہہ رہا ہوں قانون میں یقیناً کہیں نہ کہیں کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، ہم نے اس کو درست کرنا ہے، یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے. بس صحیح. لیکن ہم اس کو اسپیسیفائی کر دیں کہ جناب کیونکہ ڈمپر والا گھر سے اس ارادے سے نکلے تھا کہ وہ کسی بائک والے کو کچل دے گا، تو سر یہ تھوڑا سا غلط بات ہے. یہ تھوڑا سا اس کو احتیاط کرنا چاہیے. یہ آپ نے ایکسیپٹ کیا نا کہ قانون میں یس گنجائش ہے، غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے اجازت دے دی کہ ڈمپر دن میں چلا دو. یقیناً ہم کسی ٹریفک کے ایسو کی ذمہ داری ہوگی جس کے ایریا میں وہ چلا، اس سے بات پرست ہوتی ہوگی. آپ نے ڈمپر مافیا پہ بتایا، ٹینکر مافیا، پانی کا بڑا مسئلہ ہے کراچی شہر میں. میں ایسے ہائیڈرینٹ آپ کو دکھا سکتا ہوں جہاں پہ ہائیڈرینٹ میں پانی آ رہا ہے لیکن اس کی پیچھے گلی میں پانی نہیں آ رہا. یہ کس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں لاجیکلی پاسبل نہیں لگ رہا. دیکھیں اس میں 2 باتیں. پوری دنیا میں
ایسا نہیں ہے کہ ہائیڈنٹس ہوتے نہیں ہیں, پوری دنیا میں ہوتے ہیں, دنیا کے بڑے شہروں میں ہائیڈنٹس ہوتے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پانی کی تقسیم کے فارمولے میں کہیں نہ کوئی شکم ہوگا, گنجائش ہوگی, اور پانی کی کمی پورے پاکستان کو ہے. ایسا نہیں ہے کہ پانی کی کمی پانی پاکستان میں بڑے وافر مقدار میں ہے اور پورے پاکستان میں کہیں پانی کی کمی نہیں ہے. شہر کراچی میں چونکہ اس کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے, اس کو گنا کم جاتا ہے, شہر کراچی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پانی کی تقسیم کا ایک ایشو ضرور ہے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ اس کو حل کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے. ہائیڈنٹس اس لیے ہوتے ہیں کہ جہاں پانی نہیں پہنچ پاتا وہاں سرکاری ریٹس میں پانی کو پہنچایا جاتا ہے. وہ ایک یہ کہیں کہ جناب اگر یہ بھی بند کر دیں تو لوگ, آپ یقین کریں 2 دن ہائیڈنٹس بند کر کے دیکھیں کہ بہت سارے ایریاز ایسے ہیں جہاں پر پانی کی ترسیل حکومتوں کی سطح پر نہیں ہوتی ہے. ہم ڈیفنس اور کلفٹن کی بات کر لیتے ہیں تو وہاں پہ ٹینکر ہی جاتے ہیں. تو بہت سارے ایریاز ہوتے ہیں جہاں پہ پانی کی ترسیل نہیں ہوتی سرکاری سطح پہ, تو وہاں پہ سرکاری ریٹس پر ان واٹر ٹینکرز کے ذریعے پانی پہنچایا جاتا ہے. اگر ہم اس کو یہ کہیں کہ جناب ٹینکر میں پانی آتا ہے اور نلکوں میں نہیں آتا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پانی کی کمی اس ملک کو ہے, اس شہر کو بھی ہے, اس کی تقسیم میں ہم بہتری کی گنجائش ہے. وہ پاکستان پیپلز پارٹی کوشش کر رہی ہے. 100 MDG کا منصوبہ بھی آپ کے سامنے, کئی سالوں کے بعد یہ تیار ہوا, کم مدت میں تیار ہوا. پانی کراچی کے 3 ضلع اس سے مستفید ہوں گے اور آپ دیکھیں گے کہ کہیں نہ کہیں اس میں بہتری آئے گی. پانی آ رہا ہے, میں کہہ رہا ہوں پیچھے گلی میں پانی نہیں آ رہا, اس کی کیا لاجک ہے؟ دیکھیں میں جہاں یہ بیٹھے ہیں گلشن جمال, جہاں بھی پانی نہیں آتا سر, میں ایمانداری کی بات بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ کنٹونمنٹ ایریا ہے. کیا ہے یہ ڈیفنس, کیا ہے کلفٹن, کیا ہے کراچی کی پرابلمز یہ ہے کہ کراچی آدھے سے زیادہ کنٹونمنٹ کے پاس ہے, پھر کیپٹی کے پاس ہے, پھر ریلوے کے پاس ہے. سر اس کا جواب آپ کسی سے لیتے ہیں؟ اس پر کوئی بات نہیں کرتا, اس پہ سیدھی آتی ہے سندھ حکومت. مجھے ایک بات بتائیں کہ کراچی میں کنٹونمنٹ کے الیکشن تو سنا ہی ہوگا نا آپ نے. کنٹونمنٹ کے الیکشن میں کنٹونمنٹ بورڈ کے ایریاز میں گورنمنٹ آف سندھ کوئی کام کرنے جاتی بھی ہے تو کنٹونمنٹ کی انتظامیہ کہتی ہے جناب ہمارا ڈومین ہے, ٹیکس وہ وصول کرتے ہیں, سہولت وہ دیتے نہیں ہیں, گالیاں پیپلز پارٹی کو پڑتی ہیں. صحیح. آپ کے خیال میں کہ کراچی میں سندھ حکومت پیپلز پارٹی کی ہے وہ اچھا کام کر رہی ہے؟ بہتری کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہتری کی گنجائش ہے. ہماری نیتیں بہت اچھی ہیں, کمی کوتاہی ضرور ہوگی, ہم بہتر کرنے کی کوشش, اور انسان اپنے گھر میں بھی رہ کے گھر کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے بہتری کی طرف. اچھا اقبال بھائی, بڑے زبردست سوالات کے جوابات دیے آپ نے, تلخ سوالات تھے لیکن آپ نے اچھے جوابات دیے. اچھا ایک ہمارا سیگمنٹ ہے ریپڈ فائر, میں نام لوں پڑھوں گا, آپ نے کوئی ایک چیز چننی ہوگی, کوشش کروں گا. بالکل. آپ کے نزدیک کراچی کا اصلی ہیرو کون ہے؟ میرے نزدیک کراچی کا اصلی ہیرو کراچی کا رہنے والا ہے, جو اتنی تکلیف کے بعد بھی کراچی میں ہے اور کراچی کو آن کرتا ہے. تکلیف کراچی ہے, تکلیف. دیکھیں میں تھوڑا ریان اس پہ کروں. ابھی پچھلے دنوں ایک بارش کا ایک اسپیل آیا تھا. کراچی صبح ٹھیک تھا, صبح لوگ سڑکوں پہ تھے. اتنا ٹائم تو آپ کو دینا پڑے گا. دیکھیں یہاں پنجاب میں بارش ہو تو لاہور کا موسم خوشگوار ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, کراچی میں بارش ہو تو کراچی ڈوب جاتا ہے. مطلب یہ جو لائن ہے نا, اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. بھائی یہی بارش بحریہ ٹاؤن میں بھی ہوئی تھی. دیکھیں نہیں دیکھیں, ایک پرائیویٹ سوسائٹی ہے, اس کا اپنا اسٹرکچر ہے. وہ بحریہ ٹاؤن میں آپ کو پتہ ہے, ایک منٹ, آپ کو پتہ ہے بحریہ ٹاؤن میں ایک گھر رہنے والا منتھلی مینٹیننس کیا دیتا ہے بحریہ کو؟ آپ کو پتہ ہے سر, میں ایک بات کر رہا ہوں میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے وہ کیا مینٹیننس دیتا ہے؟ نہیں, مجھے نہیں. اب لے لیں کراچی سے 300 روپے ٹی وی کا ٹیکس لگاتے ہیں, پورا کراچی شور مچاتا ہے, مخالفین پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں. کراچی والے ٹیکس دے رہے ہیں, اتنا ٹیکس دے رہے ہیں, ہر چیز پہ ٹیکس دے رہے ہیں. ایک پرائیویٹ سوسائٹی ہے, آج پنجاب کی پرائیویٹ سوسائٹیاں بھی ڈوب گئی ہیں, پتہ ہے نا آپ کو؟ بالکل, سیلابی ریلے کی وجہ سے ڈوبے نا, بارش کی وجہ سے. یہی اگر صبح سندھ میں ہوگا نا 2 دن کے بعد خدا نہ خواستہ, تو پھر آپ خبریں دیکھ لیجیے گا. بھائی آپ تو بات کوئی غلط لے کے جا رہے ہیں, وہ بارش کی وجہ سے نہیں ہوا, وہ سیلاب کے پانی کی وجہ سے. کہاں ڈوبا؟ بارش کی وجہ سے ہم نے لاہور بھی ڈوبتے دیکھا, بارش کی وجہ سے ہم نے ممبئی بھی ڈوبتے دیکھا, بارش کی وجہ سے ہم نے دبئی بھی ڈوبتے دیکھا, بارش کی وجہ سے امریکہ کے شہر بھی ڈوبتے دیکھے. یہ نہیں ہے, لیکن آپ اگر جب ہم یہ بات کرتے ہیں, دیکھیں ہوتا کیا ہے, کراچی میں بارش ہوئی, سڑک پر پانی بہ رہا ہے, روڈ بلاک ہے, گاڑیاں تیر رہی ہیں, جو ہمارے یوٹیوبرز حضرات, ولاگرز حضرات کھڑے ہو جاتے ہیں, ویڈیو بناتے ہیں. میں نے اپنی ایک ویڈیو بنائی ہے, شاید آپ کی نظر سے گزری نہیں. صبح میں شارع فیصل پر کھڑا تھا, میں نے کہا کہ رات کو جن ولاگرز نے وہ ویڈیو بنائی تھی وہ آج دوبارہ آ کے سڑک پر بنائیں, ان کی بڑی مہربانی ہوگی.
चलें ठीक है सर आपको मौका देना पड़ता है, मौका देना पड़ता है। आपके पास ड्रेनेज का एक साइज़ होता है, उस साइज़ के से ज़्यादा जब बारिश पड़ती है तो वो लेने में थोड़ा वक्त लेती है, उस वक्त का हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। बात सिर्फ इतनी सी है। एक लफ्ज़ में MQM आज की या पहले वाली? आप आज की बता दें, उसके बाद पहले वाले की आज की बेचारे पहले वाले बादशाह। मैं क्या कहूँ उनके लिए, माजी में हमने बहुत सारे कारनामे उनके देखे हैं, तो बात ना करें तो दुखी कारनामे, ना करें तो बेहतर है। नहीं देखें, एक सवाल मिस हो गया था मुझसे, मैं सवाल वापसी कर लेता हूँ। सवाल 12 मई 2007 कराची का मैं समझता हूँ क़यामत अंगेज़ दिन, लोग मारे गए। उसमें पीपल्स पार्टी के झंडे भी नज़र आए हमें, उसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के झंडे भी नज़र आए हमें, उसमें ANP के झंडे भी नज़र आए। इसको कैसे आप प्रोटेक्ट करेंगे? बड़ा प्यारा सवाल किया, मैंने मतलब का सवाल है ये। इसको मैं प्रोटेक्ट नहीं करूँगा, इस पर मैं हकाइक पर बात करूँगा और आपको सुनना पड़ेगा और ऑन एयर भी करना पड़ेगा। बिल्कुल करेंगे। 12 मई में इस मुल्क में हुक्मरानी किसकी थी? जनरल मुशर्रफ की थी। मुक्के भी याद होंगे आपको बिल्कुल कि कराची में मैंने अपनी ताकत दिखा दी। कराची में उनकी ताकत कौन थे? पीपल्स पार्टी वाले झंडे तो सबके थे ना। कराची में उनकी ताकत कौन थे, मेरा सवाल है। मैं तो नहीं बोलूँगा, मेरा सवाल है आपसे। नहीं, मैं तो किसी को स्पेसिफिक मैं बताता हूँ आपको, आपने सवाल छोड़ा है, जवाब मैं दूंगा आपको। जनरल मुशर्रफ फेडरल में थे, सूबे में वज़ीर दाखिला वसीम अख्तर साहब थे, नाजिम जो थे मुस्तफ़ा कमाल साहब थे, ठीक है। अब ये आ जाते हैं और वज़ीर आला थे अरबाब गुलाम रहीम। इस मुल्क में अदलिया की आज़ादी की एक तहरीक शुरू हुई जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकला लीडरान भी शामिल थे, जिसमें मुस्लिम लीग नून के वकला लीडर भी शामिल थे, अवामी नेशनल पार्टी के वकला लीडर भी शामिल थे। अगर किसी के उस तहरीक में वकला की जो वो तहरीक थी उसमें अगर किसी सियासी जमात का हिस्सा नहीं था, उसका नाम था मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। वज़ीर दाखिला ने थानों के दरवाजे बंद करके पुलिस को गैर मुसल्लह किया, सिविलियंस के हाथ में क्लाशिनकोवें नजर आई। यहीं पर इसी सड़क पर पहला COD के नीचे पहली गाड़ी को आग लगाई गई। गुरु मंदिर पे जो तमाशे हुए सबने देखे। मुझे एक बात बताएं, उस वकला तहरीक का हिस्सा बनने के लिए तमाम सियासी जमातें सड़क पर थीं, जिसमें तहरीक इंसाफ भी शामिल थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, अवामी नेशनल पार्टी भी शामिल थी, मुस्लिम लीग नून भी शामिल थी और दूसरी मजहबी सियासी जमातें भी शामिल थी। अगर उसमें कोई शामिल नहीं था तो वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट नहीं थी। तो मुझे एक बात बताएं, जो एयरपोर्ट पे उस वक्त के चीफ जस्टिस को लेने के लिए जाने थे या वेलकम करने जा रहे थे या उस तहरीक का हिस्सा बनने जा रहे थे, उसमें तो मुत्तहिदा कौमी थी ही नहीं। उनका क्या काम था शाहराह फैसल पे? वो क्यों आए शाहराह फैसल पर अपने झंडे लेकर? किसको रोकने के लिए आए थे? आप सिर्फ उसको 12 मई को सिर्फ एक एंगल से देखते हैं कि झंडे सबके नजर आए, तो ठीक है, उनके झंडे थे, वो चीफ जस्टिस के इस्तकबाल के लिए जा रहे थे, वो चीफ जस्टिस को रिसीव करने जा रहे थे, वो चीफ जस्टिस को रिसीव करने जा रहे थे। गोलियां लेके क्यों? देखें, पॉलिटिकल वर्कर अपने क़यादत के साथ जब जाते हैं तो उनके अपने अपने प्राइवेट गनमैन्स होते हैं। मेरा सवाल ये है, प्राइवेट गनमैन्स होते हैं, मैं फिर आप जो है ना, हम तफरीक की तरफ चले जाएंगे। मैं तो दोनों मैं तो बोल रहा हूं, मेरा सवाल है कि MQM के लोग एयरपोर्ट पे क्या करने जा रहे थे? वो तो उस तहरीक के हिस्से में नहीं थे। सर मेरा सवाल ये नहीं है कि असला लेकर क्यों आए थे, मेरा सवाल ये है कि MQM 12 मई को शाहराह फैसल पर क्या कर रही थी? अरे वो असला लेके दहशतगर्दी कर रहे थे, चलें ठीक है, मान लेते हैं इस बात को, लेकिन कितने लोग शहीद हुए 12 मई को MQM के? इकबाल भाई, पीपल्स मैं सवाल कर रहा हूँ, मैं सर झंडे तो थे ना, मैं कब उससे डिसएग्री कर रहा हूँ? तो मैं झंडे थे, गलती नहीं मान रहा, सॉरी। यहाँ पर टोटल जिम्मेदारी जनरल मुशर्रफ और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के इस शहर को कत्लो गारत गिरी उस वक्त की हुकूमत पे, उस वक्त के वजीर दाखिला पे हम बात नहीं करते, उस वक्त के कराची के नाजिम पर हम बात नहीं करते, और हम ये सवाल भी नहीं करते कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने शहर में आकर सियासी जमातों का रास्ता रोकने की कोशिश क्यों की, ये सवाल कोई नहीं करता। उन्होंने रोका तो टकराव हुआ, वो किसका काम कर रहे थे, वो किसके एजेंडे पर थे जो शहर में 12 मई जैसे वाकयात हुए? और चलें छोड़ दे, किसने कहा था उनको 10 मई को वो ताहिर प्लाजा में जो है वकला को जिंदा जला दे? किसने जलाए? किसने कहा कि बल्दिया फैक्ट्री को आग लगा दे? वो कौन लोग थे? वो खुदा के लिए सारी गलतियां मैं मान लेता हूँ। चले मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के झंडे थे, ठीक है, दहशतगर्दी कर रही थी मुत्तहिदा आप उस तरफ आ ही नहीं रहे। मैं ये भी मान वजीर दाखिला कौन था? वजीर दाखिला ने बोला था पीपल्स पार्टी को झंडे लेके नाजिम पीपल्स पार्टी एहतजाजी तहरीक में थी भाई, गन लेके एहतजाज पीपल्स पार्टी के लोगों ने कहां फायर किए? कोई एक नाम बता दे मुझे। इकबाल भाई झंडे लेके निकले यार, वो निकले, असला लेके झंडे क्यों? देखिए मेरी बात सुनो, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मेरी गाड़ी में मेरा लाइसेंस वाइपन मौजूद होता है। कितने? 10-12 मेरी गाड़ी में मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो मुझ जैसे हजारों पॉलिटिकल वर्कर
सड़क पर थे, सड़कों पे गन लेके हर को सड़कों पर थे। जब मुझे कोई गन मारने आएगा खुदा ना खास्ता तो मैं उसको कहूंगा आजा भाई मुझे मार ले, मैं डिफेंस भी नहीं करूंगा अपना। आप लोग घरों के अंदर ही रहते तो फिर वो मतलब हम चीफ जस्टिस के इस्तेमाल करने नहीं जाते, हम गलत हैं, हम गलत, हम देख रहे हैं कि एमक्यूएम मारने के लिए आई है, हम देख रहे हैं वो कलाशनकोव लेकर आए हैं, वो देख रहे हैं कि हम उनको मारेंगे। जनरल मुशर्रफ कह रहे हैं कि कराची के लोगों को मारेंगे हम। ओ खुदा के लिए यार, आप अपनी बात को देखें, आप अपनी बात को थोप नहीं सकते मुझ पर। मेरा नाम इकबाल सांद है, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं और मेरी हिस्ट्री पर नजर है, पाकिस्तान की स्पेशली कराची के पॉलिटिकल सिनेरियो में मेरी बहुत नजर है। उस वक्त 12 मई का जिम्मेदार जनरल मुशर्रफ और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अलावा कोई भी नहीं था। जब मुझे एक बात बताएं जी, कल एमक्यूएम शाहराह फैज़ पर इत्तेजाज का मुजाहरा करती है, मैं कहता हूं मैं भी करूंगा, ये सही होगा? गलत है। तो बस यही किया एमक्यूएम ने, ये जवाब है। ठीक हो गया। एक लफ्ज में पीटीआई, फजूल। सिंध का सबसे बड़ा मसला एक लफ्ज में, मैं समझता हूँ कि लसानी बुनियाद पर सिंध को तकसीम करने की जो साजिश होती है ये ना की जाए। अच्छा, कराची को अगर 3 लफ्ज़ों में बयान करना हो तो आप कौन से 3 लफ्ज़ या एक लफ्ज़ में कराची को? सर कराची कराची है, कराची का रहने वाला बड़ा दिलदार है, बड़ा स्ट्रॉन्ग है, हर लिहाज से कराची पाकिस्तान का सबसे अच्छा, खूबसूरत और बड़ा शहर है। एक चीज़ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एमक्यूएम से बेहतरीन करती है, सियासत। एक चीज़ जो पीपल्स पार्टी पीटीआई से सीख सकती है, सोशल मीडिया का। सोशल एक नाम जो आप समझते हैं पीपल्स पार्टी में, मतलब एमक्यूएम का कोई ऐसा नाम जो आप समझते हैं कि इसको पीपल्स पार्टी में होना चाहिए था? खालिद मकबूल सिद्दीकी बेचारा अच्छा है, फारूक सत्तार भी शरीफ आदमी है, आ जाते तो ठीक था। सही। आपकी नज़र में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सबसे बड़ी गलती कराची शहर में क्या है? शायद हम अपना जो ना अच्छा काम सही तरह बेच नहीं पाते, प्रोपेगेंडा नहीं कर पाते, और जो है सही हम पोर्ट्रे नहीं कर पाते, शायद ये हमारी कमी है। सही। अच्छा इकबाल भाई, 1 वर्ड आपने कोई एक लफ्ज़ चुनना होगा, मैं नाम लूँगा। पीटीआई तब्दीली या तमाशा? तमाशा। बिलावल लीडर या लर्नर? लीडर। जरदारी मास्टरमाइंड या मिस्ट्री? सर मर्द हुर। सिंध गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग या स्लो? नहीं, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। टैंकर माफिया बिजनेस या ब्लैकमेल? यार इस पर मैं ये कहूँगा कि शायद कमी कोताही है, इसमें हमें ठीक करने की ज़रूरत है। बारिश कराची में रहमत या जहमत? देखिए जब ज़्यादा होती है तो यकीनन थोड़ी सी तकलीफ होती है, लेकिन थोड़ी होती है उसको दिखाया ज़्यादा जाता है। हालिया इलेक्शन मजाक या सच? अब मैं कोई बात नहीं करूँगा इस पर। क्यों? सबको पता है। नहीं तो आप सबको भी पता है, मैं खुद भी विक्टिम हूँ। एक लफ्ज़ तो चुन ले, मजाक। देखिए जो आप जनरल इलेक्शन की बात करें या बल्दियाती इलेक्शन की बात करें? इलेक्शन की बात करें। देखिए जनरल इलेक्शन में सारी सियासी जमातें ने इस पर एतराज़ किया है, विदिन हम पीपल्स पार्टी ने भी किया है, पीपल्स पार्टी ने केपी और पंजाब में किया है, पीटीआई ने कराची में किया है। आपके ख्याल में मजाक कहीं ना कहीं शिकायतें मौजूद हैं। मजाक की वजह? मजाक नहीं कहेंगे, शिकायतें हैं। शिकायतें किस चीज़ की शिकायत? वर्किंग की शिकायतें हैं, सही रिजल्ट की शिकायतें हैं, रिजल्ट देर। सही रिजल्ट मैं तो उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। नहीं, किसने नहीं दिया? मैं तो उसका जिम्मेदार नहीं हूँ, इलेक्शन कमीशन इसका जवाब देगा। सही है। और बल्दियाती इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीता और इंशाल्लाह आइंदा भी जीतेगी। बिल्कुल सही। लेकिन आप उसको सही नहीं मानते हैं? किसको? 2023 के इलेक्शन? देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इलेक्शन 13 टाउन जीते हैं, 12 किसी और सियासी जमात ने भी जीते हैं। सही। सारा तो क्लीन स्वीप नहीं किया हमने। पीपल्स पार्टी का फ्यूचर ब्राइट या डार्क? सर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त पाकिस्तान का सिंबल पूरी दुनिया में बन चुका है, और पाकिस्तान के पास बिलावल भुट्टो से बेहतर कोई लीडर मौजूद नहीं है। बस आखिरी में एक मशवरा आपने देना है, मैं सियासतदानों के नाम लूँगा, आप एक मशवरा उनके लिए दें। हाफिज़ नईम रहमान, हल चला लें कहीं भी जाके। मुर्तज़ा वहाब, जीनियस। इमरान खान, फिर मैं कहूँगा वही मशहूर मारूफ क्रिकेटर शहबाज शरीफ, स्पीड। अल्ताफ़ हुसैन। लीडर मानता हूँ मैं उनको। अच्छा लीडर मानते हैं, बड़ी बात कह रहे हैं। मैं मानता हूँ लीडर। सही। अच्छा लीडर या बुरा लीडर? दो इस पर बहस कर सकते हैं। उन्होंने एमक्यूएम की बुनियाद में समझता हूँ कि ठीक थी, अच्छी रखी थी, उन्होंने अच्छी रखी थी, लेकिन उनका ट्रैक जो है आने वाले हर दिन के साथ गलत होता चला गया, जिसकी वजह से अल्ताफ़ हुसैन एक बुरे आदमी हो गए। बड़ी अच्छी बात कही। मौलाना फजलुर रहमान, सर सियासतदान, जीरक सियासतदान। वसीम अख्तर, कॉमेडियन। फारूक सत्तार, भाई है हमारे, मेमन भाई हैं, शरीफ आदमी है। राना सनाउल्लाह, सर वो चौधरी हैं बस। इकबाल भाई बहुत बड़ी अच्छी मुलाकात रही, अच्छा पॉडकास्ट रहा, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। नाज़रीन किराम, अपने मेज़बान मोहम्मद रैयान को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह एक बार फिर एक नए मेहमान के साथ एक नई वीडियो में हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Wow.